بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا عزیز السلام علیکم. یہ بیسک میتھ کا دوسرا سبق ہے. ابھی سبق تو شروع نہیں ہوئے, ابھی انٹروڈکشن ہے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھیں گے تاکہ بچوں کے اور والدین کے ذہن نشین ہو جائے کہ کیا بات کر رہا ہے, یہ میتھمیٹکس کی اہمیت کیوں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج دیا تو جب ادھر آ گئے دنیا میں تو یہاں مشقت تھی, شروع ہو گئے, تو پھر آہستہ آہستہ آبادی بڑھتی رہی, یعنی افراد پیدا ہوتے رہے اور زمین بھی وافر تھی اور اس وقت پانی بھی وافر تھا, حیوانات بھی وافر تھے کیونکہ اس کو کوئی مارنے والا تھا ہی نہیں. جب یہ رائفل آیا جس کو بندوق کہتے ہیں, انہوں نے سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا. تو پھر اس وقت دو حصے بن گئے. ایک جو ہوتا ہے کچھ لوگ مویشی پالتے تھے اور کچھ لوگ جو زراعت کرتے تھے. زراعت وہ اس کو دیتے تھے مویشی والے کو, اور مویشیاں جو ہے ان کو دیتے بیر, جو بکری ہے دمبا ہے اس کو ذبح کر کے وہ کھاتے تھے یا دودھ کے لیے رکھتے تھے. اس کو کہتے ہیں بارٹر سسٹم. یہ بہت عرصے تک چلا, ہزاروں سال تک چلتا رہا. جب آبادی خوب بڑھی تو پھر یہ سسٹم نے کام چھوڑ دیا, کیونکہ علاقے ایسے تھے جہاں اجناس اچھا اچھا ہوتا تھا زراعت, کچھ علاقے ایسے تھے جہاں مویشی اچھے پالے جاتے تھے. تو دونوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھی, تو درمیان میں ایک مڈل مین آیا جس کو آج کل کے زمانے میں بزنس مین, کاروباری آدمی کو کہا جاتا ہے, یا اس کو ایجنٹ بھی کہتے ہیں. تو وہ جب درمیان میں آیا تو ایک جگہ جہاں کوئی چیز زیادہ ہوتی تھی تو سستی ہوتی تھی, وہاں سے وہ اٹھاتا پیسہ دیتا, اور دوسری جگہ جہاں وہ لے جاتا جہاں وہ مہنگی ہوتی تھی, اور وہاں سے چیزیں اٹھا کے اور قسم کی جب دوسری جگہ اس کی ضرورت ہوتی تھی وہ لے جاتا تھا. مگر اس کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی, اس وقت پیسے نہیں تھے. تو پھر انہوں نے سوچا تو ایک کرنسی بنائی, اور کرنسی جو تھی اس وقت سونا اور چاندی, چونکہ یہ دھاتیں اور بہت کم ہے تو اس سے انہوں نے کرنسی بنائی, اور سونا اور چاندی کو درمیان میں وہ کرنسی کے طور پر استعمال کرتے تھے. تو کچھ عرصہ یہ بھی چلتا رہا, کرنسی وغیرہ اور یہ ساری چیزیں. تو پھر میتھمیٹکس کی ضرورت پڑی, ریاضی کی ضرورت پڑی, حساب کی ضرورت. حساب بھی کرنا پڑے گا کہ کتنا کماتا ہے کتنا ہارتا ہے. حساب شروع ہو گیا. تو پھر جب حساب شروع ہو گیا تو اس کے لیے کچھ معیار بھی ضرورت تھے کہ بھئی حساب کیسے ہو. تو پھر 3 چیزوں کی حساب ہوتی ہے. ایک ناپنے کے لیے, کوئی کپڑا ہے ہم اس کو ناپتے ہیں انچوں سے, گزوں سے, میٹر سے. زمین ہے اس کو ناپتے ہیں کتنا مرلہ ہے. مکان بناتے ہیں, کوئی چیز پردہ خریدتے ہیں, کوئی چیز بھی ہے اس کو ناپتے ہیں. تو ناپ کا جو ہے انہوں نے پھر وہ بھی ایک کہانی ہے, مگر چلو اب بعد میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہوا. تو اس کا جو بیسک یونٹ ہے, جو اس کو اکائی کہتے ہیں, جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے وہ میٹر ہے. یہ ناپنے کے لیے ہیں. پہلے جب زمین ناپی جاتی تھی تو پٹواریوں کے ساتھ ایک زنجیر لوہے کی ہوتی تھی, کیونکہ وہ کم زیادہ نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ ساتھ ایک آدمی اس کے ساتھ ہوتا تھا, وہ 60-10 کلو کا تو ہوتا تھا, تو وہ لے کے جاتے, کوئی زنجیر لے کے آیا. وہ کہانی بھی مک گئی. ابھی وہ ایک ٹیپ ہوتا ہے, مین ٹیپ اس کو کہتے ہیں, اور پیتا اس کو کہتے ہیں, جو 50 فٹ کا بھی ہوتا ہے, 100 فٹ 200 فٹ کا بھی ہوتا ہے. اور آپ لوگوں نے درزیوں کے ساتھ دیکھا ہوتا ہے کہ وہ 1 میٹر ہوتا ہے یا 5 فٹ ہوتا ہے. تو پھر اس کو انچی ٹیپ کہتے ہیں. یہ ہر مصری کے پاس ہوتا ہے, خواہ وہ ترکان ہے, خواہ وہ دیوار بناتے ہیں, ہر آدمی کے پاس اس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو یہ ناپنے کے لیے آلہ بن گیا, اور اس کا اکائی یا بنیادی یونٹ جو ہے وہ میٹر ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی تھی جو اس کو تولنا پڑتا ہے, ناپ اور تول. جیسے آٹا ہے, گھی ہے, شکر ہے, اور کوئی بھی چیز ہے, فروٹ ہے, سبزی ہے, اس کو تولا جاتا ہے. تو تولنے کے لیے باٹ کی ضرورت ہے اور ترازو کی ضرورت ہے. تو پھر اس کے لیے جو بنیادی یونٹ بن گئی وہ
گرام بن گیا. اور پھر آج کل ہم کہتے ہیں 5 کلو یہ لے آؤ، 10 کلو یہ لاؤ، 20 کلو کی بوری ہے، 40 کلو کی بوری ہے، ایسی بات چلتا ہے. تو پھر یہ آیا، یہ انٹرنیشنل ساری دنیا میں اس طرح ہوا. پھر تیسری چیز جو ہے وہ پھر جیسے لیکوڈ ہے. لیکوڈ کا معنی جو چیز بہتی ہے. ابھی وہ نہ تو ہم اس کو تول سکتے ہیں اور نہ ہم اس کو ناپ سکتے ہیں، تو اس کا بنیادی یونٹ جو ہے وہ لیٹر ہے. جیسے ہم پیٹرول لیتے ہیں، 1 لیٹر ڈالو، 2 لیٹر ڈالو، اس طرح ہے. پھر ہم جو ہے کوئی اور چیز لیتے ہیں جو لیکوڈ ہو، تو اس کو جیسے ہم پیپسی کا بوتل خریدتے ہیں، یہ آدھا لیٹر کا ہے، یہ لیٹر کا ہے، 1.5 لیٹر کا ہے اور 2 لیٹر کا ہے. اس میں جو دودھ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور گھی جو لیکوڈ ہو وہ بھی شامل ہے. مگر چونکہ ہمارا عادت جو ہے وہی کلو ملو کا ہے، تو اس لیے ہم اس طرف نہیں جا سکے، کیونکہ اس کے لیے برتن ہوتے ہیں، اور برتن میں وہ نشان زدہ ہوتا ہے، ایک نشان بنایا ہوتا ہے، لیبارٹریوں میں ہوتا ہے. اور پھر وہ برتن میں ڈال کر کے ہمیں پتہ ہوتا ہے کتنا لیٹر ہے، اور اس لیٹر کے حساب سے وہ بیچتے ہیں، ہم خریدتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ جو بھی شربت کا بوتل، کسی دوائی کا بوتل خرید لیتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ دوائی کا لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتنا ملی ایم ایل یعنی ملی لیٹر ہے، کیونکہ وہ لیٹر تو بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ایم ایل، چھوٹا ایم لکھا ہوتا ہے اور ایل لکھا ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس گولیاں ہیں تو 50 گرام لکھا ہوتا ہے، تو گرام تو بڑا ہے، تو کیونکہ وہ دوائی جو ہوتی ہے بہت توڑی ہوتی ہے. یہ باقی چونا ہوتا ہے، یہ کیپسول جو آپ خریدتے ہیں باقی شکل ہے، اس کے اندر بہت اصلی دوائی بہت کم ہوتی ہے، اوپر سے یہ چونا ہوتا ہے اور رنگ ہوتا ہے، تاکہ یہ جب آپ کھاتے ہیں تو وہ گلے میں اٹکے نہیں، کڑوا نہ لگے، اور دوائی اس میں بہت کم ہوتی ہے. تو وہ دوائی جو ہے وہ ملی گراموں میں ہوتی ہے، ملی بہت کم ہے، تو ملی گراموں میں وہ دوائی ایم ایل لکھا ہوتا ہے، ملی گرام. آپ کسی بھی کیپسول میں دیکھیں بھائی یہ گولی جو ہے 25 mg کا ہے، یہ 20 mg کا ہے، یہ 50 mg کا ہے، یہ 100 mg کا ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوائی کوئی بناتا ہے تو یہ 100 کمپنیاں بناتی ہے، اور ہر کمپنی کا جو ہے وہ نام بھی انہیں بدلا ہوا رکھا ہوتا ہے، اور قیمت بھی بدلی ہوتی ہے. اور جو فضول قسم کی کمپنی ہوتی ہے اس نے بہت کمیشن رکھا ہوتا ہے ڈاکٹروں کے لیے، بہت کمیشن، مطلب یہ کہ بک جائے. مگر اس سے آدمی ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر وہ دوائی بہت کم مقدار میں ڈالتے ہیں، بچت کرتا ہے. تو یہ جو مہنگی کمپنی ہے، مہنگی دوائی ہوتی ہے، اس میں وہ دوائی کا مقدار زیادہ اور صحیح ہوتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اچھی کمپنی کا، جو اس کی ریپوٹیشن اچھا ہو، وہ دوائی خریدی جائے. اور ڈاکٹر بھی جو ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں وہ فضول قسم کی دوائی، کیونکہ وہ اس سے ان کو کمیشن ملتا ہے. مگر اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کبھی بھی وہ سستی دوائی نہیں لکھے گا. اگر وہ لکھے گا تو مریض کو فائدہ نہیں ہوگا، مریض ویسے دل برداشت ہوگا. ڈاکٹر بھی یہ ڈاکٹر فضول ہے، اس کی دوائی سے میں ٹھیک نہیں ہوتا. حقیقت میں اس نے وہ سستی دوائی لکھی ہوتی ہے، اور اس کے جو نام ہے، جو فارمولہ ہے، وہ سب میں ایک جیسا ہوتا ہے، مگر وہ بے ایمانی کرتے ہیں. تو یہاں سے جو ہے میتھمیٹکس کے 3 جو بنیادی ناپ تول، اور پھر وہ جو لیکوڈ ہوتا ہے اس کا اور ترتیب ہے، وہ برتن ہوتا ہے، اور برتن میں نشانی ہوتی ہے. جو بچے اسکولوں کو جاتے ہیں اور پھر وہ لیبارٹری میں جاتے ہیں تو وہاں ایک بیکر ملتا ہے، اور اس میں نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں ایم ایل سے ملی لیٹر ملی ایسے جاتا وہ مختلف قسم کے. تو اس میں سے جو چیز ہے اوپر ڈالتے تو اتنا ہوا. تو یہ 3 چیزیں جو ہے میتھمیٹکس کے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جہاں سے ترقی کرتی ابھی تو بہت دور چلا گیا. الحمدللہ ہم ماڈرن ایج میں رہتے ہیں. اور جو میں ابھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور جو 8ویں 10ویں جماعت میں بچے ہیں، پتہ نہیں جب یہ میرے عمر کو پہنچے گے
پتہ نہیں یہ ہوا میں ویسے اڑیں گے، پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہوں گے۔ ابھی جو ترقی اس 100 سال میں ہوئی، یہ جب سے دنیا بنی ہے اتنی ترقی کبھی نہیں ہوئی 100 سال میں۔ اور جو پچھلے 10 سال میں جو ترقی ہوئی وہ کبھی بھی، وہ 100 سالوں سے بھی زیادہ ترقی ہے۔ اگرچہ یہ گزرے ہوئے 100 سالوں میں پہلی جنگ عظیم ہوئی جو پورے دنیا اس کے لپیٹ میں آئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی جو 5 سال تک رہی، اور اس میں ایٹم بم بھی استعمال ہوئی جاپان کے 2 شہروں پہ، ہیروشیما اور ناگاساکی، جو لاکھوں لوگ اسی وقت لقمہ اجل بن گئے، اور اس کے اثرات ریڈیشن کے ابھی تک ہے۔ تو اس کے بعد کتنی جنگی ہوئی، افغانستان میں 40 سال جنگ، اور یہ ایسے ہی بہت مختلف ملکوں میں جنگیں ابھی بھی جاری ہے۔ تو یہ جنگیں ہوتی رہی، مگر پھر بھی جو ترقی ہوئی بہت بڑی ترقی ہوئی۔ تو آج جو میں نے آپ کو ناپ تول کے بارے میں بتا دیا کہ انچی ٹیپ وغیرہ سے، آج کل ٹیپوں سے ناپ کرتے ہیں جو دردی کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے میٹر جو ہے اس کا اکائی ہے، اور وہ تقریباً 40 انچ ہوتا ہے۔ اور اس طرح وہ جو ہم چیز تولتے ہیں اس کو باٹ کہتے ہیں۔ آج کل وہ ڈیجیٹل آیا، اس کے اوپر رکھو سامنے سے وہ لکھا ہوا آتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کلو، کتنے کلو آٹا، کتنے کلو۔ اور تیسرا جو ہے، چونکہ وہ ہم پیٹرول پمپ میں صرف کرتے ہیں کہ اتنا لیٹر، یا پیپسی یا اور کسی کا جو بوتل میں ہوتا ہے، یا دوائیوں کا بوتل ہوتا ہے، اگرچہ دودھ بھی اس میں شامل ہے مگر ہم اس کو کلو میں کہتے ہیں کہ 1 کلو دودھ لے آؤ۔ بس الحمدللہ، انشاءاللہ آگے جو ہے یہ دوسرا جو میں ویڈیو بناؤں گا، پھر آگے پوچھوں گا۔ صدق اللہ العظیم۔